نولی جی ڈاکٹر صاحب آپ جادوگر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 مہمان بلائے اور 3 میں اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ اچھا کم از کم میں اپنی وضاحت کر دوں کہ ایکسپرٹ ہونا تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور نہ ہی وہ تخصص کوئی ایسا قابل تحسین عمل ہے۔ علمی طور پہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پریکٹیکل تو ڈاکٹر محمود آج ساری آپ بتائیں۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ۔ ایک ایسا موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بہت ضرورت ہے، جس پہ بات کرنے کی۔ بہت توہمات ہیں، بہت غلط فہمیاں ہیں جو اس موضوع کے ساتھ عامت الناس کے اندر جڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک صاحب، جادو ایک ایسا تصور ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی جب سے انسان نے شعور دنیا میں قدم رکھا، شعور کی آنکھ کھولی ہے، تب سے ہمیں جادو کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی جب سے شیطان ہے تب سے ہے۔ دیکھیں، انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا نے لکھا ہے کہ جب ہم جادو کو، اس کی اوریجن کو ٹریس کرتے ہیں تو ہمیں جیڈو کرسچینٹی جو ہے اس کی ٹریڈیشن میں جا کے اس کی جڑیں ملتی ہیں۔ یہودیت کی جو ایسوٹیرک ڈائمنشن ہے، اس کے سری علوم ہیں، ان میں جا کے اس کی جڑیں ملتی ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی فرما دیا، بنیادی طور پہ اس دنیا میں رحمانی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں اور شیطانی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ انسان کے اندر بقا کو پا لینے کی طلب ان بلٹ ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ابدیت کی منزل تک جا پہنچے اور فنا سے ماورا ہو جائے۔ اسی تصور کو شیطان انسٹرومنٹ کے طور پہ جب یوز کرتا ہے، اور وہ جب سیٹانک ڈومینز میں ایک سائنس بنتی ہے، ایک آرٹ بنتا ہے، تو وہ جادو بنتا ہے۔ اب دیکھیں، آدم علیہ السلام کے سامنے بھی تو شیطان نے یہی چیز رکھی تھی نا کہ آپ اس پھل کو کھا لیں تو آپ جو ہیں وہ ایسی زندگی پا لیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے پیچھے بنیادی سائیکی یہ ہے، اور آج تک آپ کو اس کی کنٹینیوٹی نظر آتی ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی کلچر ایسا نہیں ہے جس کے اندر آپ کو جادو کے اثرات نظر نہ آتے ہوں۔ حتیٰ کہ اس جدید ترین دنیا میں بھی جو ویسٹ کی اور یہودیت کی جو بڑی اتھینٹک اور بڑی قوی ٹریڈیشن ہے جادو کی، جس کو قبالہ کہتے ہیں، قبالہ کے اتنے اثرات ہیں کہ بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں ویسٹ کی، نہیں، لیکن ڈاکٹر قبالہ کو میں نے بہت پڑھا ہے، اور ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہے۔ وہ اس میں جادو نہیں ہے، وہ آپ یوں سمجھے کہ جس طرح ہمارے تصور میں ہوتے ہیں نا بعض، اور میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وہ اس کی ایک ڈائمنشن ہے، میجک بھی اس کی ایک ڈائمنشن ہے، اس میں اتنی ریسرچ ہیں۔ ٹھیک ہے، قبالہ پورا تو نہیں ہے ظاہر، میں نے عرض کیا ان کی ایسوٹیرک ہے نا پوری، ان کا سری علوم کا ایک پورا ڈومین ہے۔ ہاں، یہ ہے، بہت ریسرچ کرتے ہیں، جس کے اوپر اس کا ایک یہ پہلو بھی ہے۔ اور اب یہ تصور کریں کہ بڑے بڑے ویسٹ کے جو سنگرز ہیں، ان کے کئی بول قبالہ کے زیر اثر لکھوائے گئے تاکہ وہ پاپولرٹی میں جائیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، اس میں اتنی ریسرچ ہیں، چونکہ یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، بڑے بڑے پولیٹیشینز جو ہیں وہ اس سے جا کے قبالہ سینٹرز میں جا کے وہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بات بن جاتی ہے۔ اب جب ہم آتے ہیں اپنے فاؤنڈیشن پہ کھڑے ہو کے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے، تو 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جادو کیا ہے، جادو اثر کس طرح کرتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ یعنی بینگ مسلم ایک ہیلدی اور بیلنسڈ اپروچ رکھنے کے لیے کم از کم جادو سے متعلق یہ 3 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے صوفیاء نے غازی صاحب اس پہ کام کیا ہے، اور بڑی شخصیت جنہوں نے اس پہ کام کیا وہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہیں، جنہوں نے فتوحات مکیہ میں اس کو ڈسکس کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوارق 3 طرح کے ہیں۔ سر فہرست معجزہ ہے، اس کے بعد کرامت ہے، اور اس کے بعد سحر ہے، جادو ہے۔ معجزہ جو ہے یہ انبیاء کو عطا ہوتا ہے، اور ہر طرح کے اسباب سے ماورا ہے، بلا سبب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی عقل کو عاجز کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے کرامت، جو صوفیاء کو عطا ہوتی ہے، اور یہ ان کی ہمت کے ساتھ لنکڈ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کا کرم ان پہ ہوتا ہے، جتنا ان کا اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، جن کا ان کا تقویٰ ہوتا ہے۔ جہاں تک آ جاتا ہے جادو، سحر، یہ کیا ہے؟ اب حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ سحر کو، اس کے اشتقاق میں اگر آپ غور کریں نا تو آپ کو اس کی نوعیت سمجھ آ جاتی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت جو اہل ایمان ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی رات اور دن کے درمیانی وقت کو سحر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں روشنی بھی ہوتی ہے اور اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اس سے استنباط کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ جادو ایک ایسی شے ہے جو من وجہ حقیقت ہے اور من وجہ غیر حقیقت، یعنی اس میں حقیقت اور غیر حقیقی دونوں شائبے پائے جاتے ہیں۔ یہ اپنے وجود کے لحاظ سے تو حقیقی ہے، لیکن اپنے اثرات کے لحاظ سے حقیقی نہیں ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ ایک وہم کا، وہ بالا تر درجہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جا کے ان اثرات کو فیل کرنے والا کنونس ہو جاتا ہے اور ان اثرات میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کرامت ہوتی ہے یا جس طرح معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ اور کرامت کے اندر جو شے کی حقیقت ہے وہ بدلتی ہے۔ ڈاکٹر محمود علی صاحب، آپ کو